السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہک لن تطاع الا باذنک ولن توصى الا بعلمک تطاع فتشکر توصى فتغفر۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وقائد غر المحجلین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وعلی امتہ اجمعین، اما بعد۔ حق تعالی شانہ کے انعامات میں سب سے بڑا انعام یہ ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اسلام کی دولت عطا کی۔ اور اللہ نے ایسا عظیم الشان نبی ہمیں دیا جو سارے نبیوں کا سردار ہے۔ جتنے بھی نبی آئے سارے گناہوں سے معصوم تھے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی جبلت اور فطرت میں نیکی رکھتے ہیں، شر نہیں رکھتے ہیں۔ جیسے پانی ہے تو پانی کی فطرت میں، پانی کی طبیعت میں، اس کی جبلت میں ٹھنڈک ہے، برودت ہے۔ گرم کر لیں پھر بھی یہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایسے ہی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ نے ان کے مزاج میں، فطرت میں، جبلت میں، طبیعت میں سر سے لے کر پاؤں تک انہیں سراپا نیکی بنایا ہے۔ صغائر سے، کبائر سے، اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد اللہ گناہوں سے محفوظ رکھتے۔ کہیں اللہ کے کسی نبی سے افضل کے خلاف کوئی عمل ہو جائے یا اولا کے خلاف عمل ہو جائے، وہ ناجائز نہیں ہوتا، حرام نہیں ہوتا، لیکن ان کی شان عالی کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض اوقات رب العالمین کا عتاب آ جاتا ہے نبیوں پر۔ جیسے ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے اوپر عتاب آتا ہے، وہ خلاف اولا کام کر لیں ان پر بھی عتاب آ جاتا ہے۔ گناہ وہ ہوتا ہے جو قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کیا جائے، اس سے اللہ کے پاک نبی سارے محفوظ اور معصوم ہیں۔ ہر نبی اپنی جگہ کامل اور مکمل ہے۔ جو اللہ نے اسے شریعت دی، اس کا کما حق کو حق ادا کیا۔ لیکن وہ علاقائی نبی تھے، قومی نبی تھے، ایک ایک وقت میں کئی علاقوں میں کئی نبی ہوتے۔
جیسے ہمارے ہاں شہر ہیں، ایک مظفر گڑھ کھڑا ہے، ایک لودرا ہے، ایک میاں چنو ہے، سہیوال ہے، ایسے رب العالمین بنی اسرائیل میں شہروں میں علیحدہ علیحدہ نبی بھیجتے تھے۔ اور بنی اسرائیل نے ناقدری کی۔ ایک روایت میں ایک دن میں 43 نبی پہلے ٹائم شہید کیے اور 119 اولیاء کو شام کو مار ڈالا۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے یقتلون الانبیاء بغیر حق، نبی کا قتل ہوتا ہی ناحق ہے۔ خود وہ بعد میں کہتے تھے اس کا قصور نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں خواہشات سے روکتا کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے فرما دیا جو نبوت کے بارے میں اعلان کرے اللہ کے نبی کے علاوہ وہ دجال اور کذاب ہے۔ فرمایا میرے بعد بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے، سچے نبی سارے نبیوں کے سردار، خاتم المرسلین، امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے آپ کو عرب کے سب سے اعلیٰ قبیلے میں پیدا کیا، اولاد ابراہیم میں سے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل جو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئے، انہیں اللہ نے 12 بیٹے دیے تھے، جیسے یعقوب علیہ السلام کو 10 بیٹے دیے۔ ان میں قیدار جو تھا وہ سب سے زیادہ شرافت والا تھا۔ پھر ان کی اولاد میں چلتے چلاتے آخر میں معد ابن عدنان آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رسول پاک کا نسب نامہ بیان کیا معد ابن عدنان تک۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں یہاں تک نسب نامہ بیان کرنے والے صحیح بیان کرتے ہیں نسابین، آگے اللہ کو علم ہے، لہذا احتیاط یہ ہے کہ جن بزرگوں کے نام آئے ہیں وہ لیے جائیں، حقیقی نسب نامہ آگے محفوظ نہیں۔ تو انہی معد ابن عدنان میں آخر میں تولیت آ گئی بیت اللہ کی قصی کے پاس۔ اور قصی کی اولاد میں پھر جس کی شہرت ہوئی وہ عبد مناف ہیں۔ نام ان کا مغیرہ تھا، والدہ بتوں کے پاس لے گئی، اس لیے وہاں مناف نامی بت تھا، اس وجہ سے کہتے ہیں عبد مناف۔ ویسے نام ان کا مغیرہ ہے۔ پھر اللہ نے انہیں بیٹا دیا ہاشم، ان کا نام تھا عمرو۔ یہ گئے مدینۃ المنورہ اور وہاں سے شام جانا تھا۔ مکہ سے شام جائیں تو مدینہ درمیان میں آتا ہے۔ وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک نیک خاتون سے جو صفات ظاہرہ اور صفات باطنہ سے آراستہ تھی، تو جو ہے اس کے ساتھ نکاح ہوا۔
اور پھر یہ چلے گئے شام میں، وہاں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کا نام عامر تھا، سخاوت بڑی کرتے تھے، روٹی کے ٹکڑے کر کر کے اس پر شوربہ ڈال کر مہمانوں کو کھلاتے تھے، اسی وجہ سے ہاشم کے نام پر مشہور ہو گئے۔ سارا عرب ان کا احترام کرتا تھا۔ اللہ تعالی شانہ نے بیٹا عطا کیا، رب العالمین نے عبد المطلب، نام عامر تھا، پیدائشی طور پر سر میں سفید بال تھے، تو اس لیے ماں کہنے لگی میرا بیٹا تو شیبہ ہے، سفید بالوں والا۔ نام عامر تھا، مطلب چچے کا نام تھا، وہی اسے مدینہ سے مکہ لے آیا تھا، اس لیے نام پڑ گیا عبد المطلب۔ یہ اہل عرب کے سردار تھے، مکہ والوں کے سردار تھے، بڑے وجیح تھے، اللہ نے بڑی جلالت دی تھی، فصاحت و بلاغت کے بڑے امام تھے، مزاج میں بڑی شرافت تھی۔ اللہ پاک نے انہیں 10 سے لے کر 12 بیٹے دیے۔ بڑا حارث تھا اور سب سے چھوٹا عبداللہ تھا۔ رسول پاک کے بڑے چچے حارث ہیں اور سب سے چھوٹے چچے عباس ہیں۔ مقوم بھی آپ کے چچا ہیں، زبیر بھی آپ کے چچا ہیں، حمزہ بھی آپ کے چچا ہیں، بعد بچپن میں فوت ہو گئے عبد شمس بھی آپ کے چچا ہیں۔ بعد میں یہ حارث کی اولاد ساری مسلمان ہو گئی، چچا دنیا سے جا چکا تھا، اور عباس کی ساری اولاد بھی ایمان لے آئے۔ حضرت حمزہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، سید الشہداء ہیں، اللہ تعالی شانہ نے انہیں بڑا مقام دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں، بڑی جو تھی وہ ام حکیم بیضا تھی، آپ کی ایک پھوپھی ہیں، سیدنا عثمان ذو النورین کی نانی، عثمان ذو النورین کی اماں کا نام اروا ہے، یہ رسول پاک علیہ السلام کی پھوپھی ہیں۔ امیمہ یہ رسول پاک علیہ السلام کی پھوپھی ہیں۔ زینب بنت جہش جو اللہ کے نبی کی بیوی بنی، یہ ان کی اماں ہے امیمہ۔ عاتقہ، پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں عاتقہ۔ حضور پاک علیہ السلام کے خاندان میں فواتم و عواتق بہت ہیں، فاطمہ نامی، عاتقہ نامی خواتین، یہ عرب یہ نام بہت رکھتے تھے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ صفیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت حمزہ کی حقیقی بہن ہیں، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اروا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی ہیں، جو حضرت عبداللہ کی حقیقی بہن ہیں۔ تو یہ رسول پاک علیہ السلام کی پھوپھیاں ہیں۔ تو عبد المطلب نے خواب دیکھا جو روایات میں آتا ہے، سوئے فرمایا کمر کی ریڑھ کی ہڈی سے ایک شعاع نکلی جو سیدھی آسمان کی طرف چلی گئی، دوسری شعاع جو ہے وہ نور کی لائٹیں زمین میں چلی گئی، ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف چلی گئی،
بعد میں یہ نورانی لکیریں ایک نورانی خوبصورت درخت بن گیا. ایک مخلوق خدا ان سے چمٹ گئی. پتے دیکھے ہیں تو پتے بھی نورانی. عجیب خواب تھا. اس لیے جا کر قریش کے معبرین سے پوچھا جو خوابوں کی تعبیر دیتے تھے. انہوں نے کہا تیری اولاد میں کوئی عظیم و شان بیٹا آئے گا، مشرق و مغرب اس سے نفع اندوز ہوگی، اس کا نور دنیا میں پھیلے گا، آسمان والوں کے نزدیک بھی پیارا ہوگا، زمین والوں کے نزدیک بھی پیارا ہوگا، ایک عظیم خلقت اس سے نفع اٹھائے گی. اسی زمانے میں جب آقا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، میں وہ ذکر کرتا ہوں، آپ کی پیدائش کے بعد انہیں یمن کا سفر ہوا، کیونکہ یمن کا جو بادشاہ آ گیا ذی یزن سیف، ایک نیک بادشاہ آیا، اس زمانے کے سچے مذہب کے مطابق تھا، یمن کا اور حبشہ کا بادشاہ بنا. قریش نے کہا چلیں انہیں مبارکباد دے کر آئے. یہ قافلہ گیا. اس نے جب خواجہ عبد المطلب کو دیکھا کھڑا ہو گیا، کیونکہ اللہ نے بڑی وجیح اور حسین شکل بنائی تھی، اور جب گفتگو ہی تو فرمایا موتی بکھیرتے تھے. حیران ہو گیا وہ بادشاہ. کہا 1 مہینے تک میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، یہیں میرے پاس جو ہے مہمانی کھاؤ. ایک دن خلوت میں اپنے خواص کو بلایا، اور خواص کو بلا کر اس قافلے میں خواجہ عبد المطلب کو بھی بلایا کہ آپ اس قافلے میں بڑے مجھے نظر آ رہے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، اللہ نے عجیب و غریب آپ کی حیت بنائی ہے، تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اسے راز میں رکھنا ہے، افشا نہیں کرنا. وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے ایک نبی ہے، اور وہ اسی وقت ان قریب جو ہے اس کا ظہور ہونے والا ہے، اور اس کا والد جو ہے فوت ہو چکا ہوگا، دادا اور چچا اس کی تربیت کریں گے، اس کے متبعین بڑھیں گے، وہ جہاد کرے گا، دنیا میں بتوں کی عبادت کو ختم کرے گا، آتش کا دے بجھ جائیں گے، حلال زندہ ہوگا، حرام اس کی برکت سے مٹے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کا شعار ہوگا، اندھیرے ختم ہوں گے، دنیا میں عدل وہ قائم کرے گا. پہلے لوگ اس کی مخالفت کریں گے، بعد میں سارے سرنگو ہو جائیں گے. تو اس پر خواجہ عبد المطلب سجدے میں گر گئے. اس نے کہا میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے، کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا وہ میرا ہی پوتا ہے، پیدا ہو چکا ہے. نام بھی اس نے بتایا تھا کہ اس کا نام آیا ہے محمد. فرمایا وہ میرا پوتا ہے، واقعی اس کا والد میرا بیٹا 24 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تھا. میں نے بھی اپنی زندگی یتیمی میں گزاری تھی، اور میرا پوتا بھی وہ دنیا سے چلا گیا، اور اب جو ہے وہ ہماری پرورش میں ہے، میری اور اپنے چچا کی پرورش کے اندر ہے. اس پر بادشاہ نے کہا باقی تو خیر ہے، وہ تکمیل تک پہنچے گا، اللہ اسے عظیم و شان کام لیں گے، لیکن یہود جو ہیں ان سے ذرا بچ بچاؤ کا راستہ اختیار کرنا، یہ حاسد قوم ہے، اس کا ذرا خیال رکھنا. اگرچہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان آئیں گے،
لیکن جب وہ سنیں گے وہ بنو اسماعیل میں سے ہے، بنو اسرائیل سے نہیں ہے، تو وہ دشمنی اختیار کریں گے۔ تو رب العالمین نے، حق تعالی شانہ نے، اللہ تعالیٰ نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹی ہیں وہب کی، اور ان کا سلسلہ نسب بھی جا کر فہر ابن مالک سے ملتا ہے، وہاں جا کر رسول پاک علیہ السلام کا داد کا اور نان کا خاندان دونوں مل جاتے ہیں۔ یہ بنی نجار کے سردار تھے، وہب ان کی بیٹی تھی۔ حضرت عبداللہ کا ان سے نکاح ہوا، ابھی آپ ماں کے پیٹ میں ہیں، وہ اللہ پاک کے ہاں پہنچ گئے، فوت ہو گئے۔ اور جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، اماں جان نے نام رکھا، فرمایا ایک شخص آیا ہے نورانی شکل میں، جیسے حضرت حاجرہ کے پاس آیا تھا اور حضرت مریم کے پاس آیا، یعنی اللہ کا فرشتہ۔ اس نورانی شخص نے مجھے کہا ہے کہ اس کا نام تم احمد رکھو۔ دادا نے محمد رکھا اور ماں نے اس کا نام احمد رکھا۔ تورات میں آپ کا نام محمد ہے اور انجیل میں آپ کا نام احمد ہے۔ زمینوں میں زیادہ شہرت محمد کی ہے اور آسمانوں میں زیادہ شہرت احمد کی ہے۔ خوشخبری سنائی گئی، عبد المطلب آئے اور اپنے پوتے کو اٹھایا، اور عربوں کے ہاں دستور ہے بچہ پیدا ہو تو وہ حرم شریف میں لے جاتے، تو حرم شریف کے اندر لے گئے تاکہ بیت اللہ کی پہلے زیارت کرے۔ اب بھی عرب اپنے بچوں کو پیدائشی طور پر حرم میں لاتے ہیں تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں تو اللہ کا گھر دیکھیں۔ پھر واپس لے گئے، 7ویں دن سارے اہل مکہ کی دعوت کی عبد المطلب نے، گویا کہ عقیقہ کیا۔ عقیقہ ملت ابراہیمی میں پہلے سے چلا رہا تھا۔ انہوں نے کہا بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا نام رکھا ہے محمد۔ انہوں نے کہا یہ نام ہمارے ہاں تو مشہور نہیں ہے، یہ عجیب نام ہے۔ محمد انشاءاللہ اس کے بعد میں اگلے جمعہ میں معنی بیان کریں گے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ فرمایا ان یحمدہ الناس ان تحمدہ الناس ویحمدہ اللہ تعالی، اللہ بھی اس کی تعریف کریں گے، مخلوق بھی اس کی تعریف کرے گی۔ یہ میرا پوتا ایسا عظیم و شان پوتا میرا بنے گا۔ اور آپ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں صبح صادق کے ٹائم، صبح صادق ہوئی، پھر آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ مہینے پر اتفاق ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سارے مورخین اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ البتہ تاریخ میں اختلاف ہے، ابن خلدون اور علامہ طبری نے 12 نقل کی ہے، 12 ربیع الاول۔ ابو الفدا نے 10 تاریخ نقل کی ہے، بعد حضرات نے 8 نقل کی ہے، اور علامہ طلعت نے جہاں اپنی تاریخ دول الاسلام والعرب کے اندر 9 تاریخ نقل کی ہے کہ 9 پر زیادہ رجحان ہے۔ بارکیف ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ربیع الاول پر بھی اتفاق ہے، دن پر بھی اتفاق ہے کہ سوموار کا دن ہے، دوشنبہ جسے کہتے ہیں، سوموار کا دن۔ اللہ کی شان اسی دن آپ پیدا ہوئے اور اسی دن آپ پر وحی آئی، سب سے پہلے اعلان نبوت کیا، اور یہی وہ دن ہے جس دن آپ نے ہجرت کی، اور یہی وہ دن ہے جس سے آپ دنیا سے کوچ کر کے اپنے رب العالمین سے جا کر ملے، سوموار کا دن۔ یہ بھی عظیم دن ہے، سوموار والا دن۔ اہل تاریخ نے حساب لگایا ہے اس وقت کا،
تو تقریباً یہ اپریل کی 22 بنتی ہے، موسم بہار ہے۔ شمسی مہینہ، شمسی سال جو ہے یہ 365 سال 5 گھنٹے 48 منٹ اور 46 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ شمسی سال 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 46 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پیدائش ہو رہی ہے 4:20 پر، اور موسم بہار ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، سوموار کا دن ہے، اور جیٹھ کی یکم ہے۔ آپ علیہ السلام صبح صادق کے بعد آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پرورش آپ کے دادا نے کی، اور اسی طرح آپ کے چچا، کیونکہ دادا جان 8 سال کے تھے تو فوت ہو گئے، پھر آپ کے چچا جان ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، سیدنا علی کرم اللہ تعالی کے والد نے۔ ان کے 3-4 بیٹے تھے، بڑے کا نام طالب تھا، پھر 10 سال چھوٹا عقیل تھا، پھر 10 سال چھوٹے جعفر تھے، پھر 10 سال چھوٹے علی تھے۔ حضرت علی کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، ایمان لائی تھی۔ فاطمہ بنت اسد، اللہ کے نبی نے بڑی ان کی تعریف کی ہے۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت علی کی بہنیں، وہ 3 تھیں۔ بڑی کا نام جمانہ تھا، دوسری کا نام جو ام ہانی ہے اس کا نام ہند یا فاختہ ہے، اور تیسری بہن اس کا نام ریتا ہے، سیدنا علی کرم اللہ تعالی۔ لوگ کہا کرتے تھے ماشاءاللہ اس کی اولاد بڑی نیک ہوئی۔ نیک اولاد میں لبابہ کی والدہ بھی مشہور تھی کہ اللہ نے انہیں بڑی نیک اولاد دی، 9 بیٹیاں ہوئیں، شاید ہی کائنات میں کسی کی ایسی بیٹیاں ہوں گی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی لبابہ کبریٰ اسے کہتے ہیں، 10 بیٹے ہوئے، کائنات میں چمکے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی سالی ہے، حضرت میمونہ کی بہن، خالد ابن ولید کی والدہ، یہ بھی حضرت لبابہ کی، حضرت میمونہ کی بہن ہے۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی سلمہ، یہ بھی ان کی بہن ہے۔ اسماء بنت امیس بڑی جلیل القدر خاتون ہے، بڑے مناقب ہیں، یہ بھی حضرت میمونہ کی بہن ہے۔ والدہ کا فرق ہے، والد ایک ہے۔ یہ پہلے جعفر طیار کے نکاح میں تھی، 3 بیٹے ہوئے، عبداللہ، عون محمد۔ پھر بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق کے نکاح میں آئی، اللہ نے بیٹا دیا محمد۔ ان کے وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی سے نکاح ہوا، پھر بیٹا ہوا یحییٰ۔ اسی طرح زینب بنت خزیمہ، یہ بھی حضرت میمونہ کی بہن ہیں، یہ پہلے فوت ہو گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 3 مہینے رہی تھی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ کیسے کسی کو ایسے داماد نہیں ملے ہوں گے، عباس جیسے، حمزہ جیسے، محمد الرسول اللہ جیسے، جو اس خاتون کو اللہ نے داماد دیے۔ 9 بیٹیاں تھیں جن کی بڑی شہرت تھی کہ یہ بڑی عجیب صفات کی خواتین ہیں، ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر تھی، اور سب سے زیادہ اونچا مقام جو ہے وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو ہماری ماں بنی۔ پھر دوسرے نمبر پر حضرت خزیمہ ہے، وہ بھی ہماری ماں بنی۔ پھر حضرت لبابہ ہیں اور خواتین ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ
چچو کا ذکر بھی آئے گا، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھیوں کا ذکر ہے، اور آپ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ رب العالمین حق تعالی شانہ پاک نبی کی سیرت پر ہمیں چلنے والا بنائے، آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی اختیار کرنا، خرافات سے بچنا۔ عیسائی لوگ نبی سے محبت کرتے کرتے یہ کہنے لگے خدا کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ محبت کرتے کرتے شریعت چھوڑ دی، اور کرسمس ڈے پیدائشی دنوں کے اندر وہ شرابیں پیتے ہیں، اور سب سے زیادہ بدماشیاں وہ کرسمس ڈے میں کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو جائے کہ امت محمدیہ بھی انہی کی راہ پر چلے۔ مرد عورت کے اختلاط، جلوس نکالنا، باجے بجانا، گانے گانا، یہ کوئی شریعت میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شریعت میں یہ کوئی خوشی کا طریقہ نہیں، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ رب العالمین خوشی اس طریقے سے ماننے کی توفیق عطا فرمائیں جیسے ہمارے بڑوں نے مانی۔